السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ واقعہ کے مشکل الفاظ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ ہمارا آخری سبق سورہ واقعہ کی آیت نمبر 92، 93، 94، 95 اور 96۔ آج کی آیات یہ ہیں، آج کا سبق ہمارا یہی ہے۔ ان کی ہم ہجے کریں گے اور رواں پڑھیں گے۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھنا چاہتے ہیں اور تجوید سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں تاکہ ہم سب کی یہ کلاس قبول ہو جائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر و، حمزہ میم زبر ام، میم الف مد زبر ما، وَأَمَّا۔ یہاں میم پہ ہم غنہ کریں گے، میم کے اوپر تشدید ہے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ الف ہے، چھوٹا مد ہے، میم کو کھینچیں گے بھی صحیح۔ وَأَمَّا، حمزہ نون زیر یہاں ناک میں ہم آواز لے جائیں گے، اخفا کریں گے۔ حمزہ نون زیر کاف علی زبر کا، نون زبر نا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ، میم زیر می، نون لام زبر نل، مینل، میم پیش مو، کاف ذال زبر کد، ذال زیر ذی، مکذی، بایا زیر بی، نون زبر نا، مکذبین۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ۔ اب اس نون کو اس ضاد کے ساتھ ملائیں گے تو نون ضاد، یہ الف یہ لام یہ دونوں نہیں پڑھیں گے۔ نون ضاد زبر نض، اس کو غور سے سنیے گا، یہ لفظ تھوڑا مشکل ہے ہجے کے لحاظ سے۔ نون ضاد زبر نض ضاد الف لام، ضاد الف لام مد زبر ضاد، لام یا زیر لی۔ دوبارہ سنیں، نون ضاد زبر نض ضاد الف لام مد زبر ضاد، لام یا زیر لی۔ اس ضاد کے اوپر شد ہے جس کی وجہ سے سختی کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ الف ہے، اور پھر آگے ملایا بھی جا رہا ہے دوسرے لام کے ساتھ، تو کھینچنا بھی ہے، سختی بھی کرنی ہے، اور ملانا بھی ہے، اور ملاتے ہوئے سختی بھی کرنی ہے، لام کے اوپر تشدید ہے، اس لحاظ سے یہ تھوڑا مشکل ہے۔ نون زبر نہ، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ۔ یہ بڑی مد ہے، اس کو زیادہ کھینچنا ہے 5 الف تک۔ اب یہاں ہم وقف کریں گے تو نون کے اوپر جو زبر ہے ختم ہو جائے گی، ساکن بن جائے گا۔ کس طرح ہوگا؟ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ۔ فا زبر فا، نون پیش نو، فَنُو، زا پیش زو، فَنُزُو، لام میم دو پیش لم، میم نون زیر من، اس نون کے اوپر غنہ نہیں ہوگا۔ نون کے بعد، نون ساکن کے بعد اگر ہا آ جائے، حروف حلقی میں سے ہا بھی ہے
تو پھر نون ساکن پر غنہ نہیں ہوتا، یہاں پر غنہ نہیں کر سکتے ہم. کیا پڑھیں گے؟ من، اس طرح نہیں پڑھیں گے. فَنُزُلٌ من، یہاں غنہ ہوگا میم کے اوپر، یہاں غنہ نہیں ہوگا نون کے اوپر. فَنُزُلٌ من، حا زبر حا، میم یا زیر میم، میم دو زیر مین، حمیم. اب یہاں ہم اسٹاپ کریں گے، وقف کریں گے تو یہ دونوں زیریں ختم ہو جائیں گی، ساکن بن جائے گا میم. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ. اگر میم کو واو کے ساتھ ملاتے تو پھر یہ تشدید ہم پڑھتے ہیں. اب یہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ ہم نے وقف کیا ہے تو یہاں سے اب شروع کر رہے ہیں، تو واو کے اوپر جو تشدید ہے اس کو نہیں پڑھیں گے. واو زبر وا، تا سوا زبر تس، لام زیر لی، و تس لی، یا زبر یا، تا پیش تو، و تس لی تو، جیم زبر جا، حا یا زیر حی، میم دو زیر من، جحیمن. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. یہ وقف کی نشانی آ گئی تو یہاں پہ اب وقف کریں گے، یہ دونوں زیریں ختم ہو جائیں گی، میم ساکن بن جائے گا. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. حمزہ نون زیر ان، نون زبر نہ، یہاں غنہ ہوگا، نون کے اوپر تشدید ہے. حمزہ نون زیر ان، نون زبر نہ، ان. ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ان ھذا، ان ھذا. لام زبر لا، ہا پیش ہو، لہ، واو زبر وا، لہو، ان ھذا لہو. حا قاف زبر حق، قاف لام پیش قل، حق قل. یا زبر یا، قاف یا زیر قی، نون زیر نی، ان ھذا لہو حق الیقین. یہاں پہ وقف کریں گے تو نون کی زیر ختم ہو جائے گی. ان ھذا لہو حق الیقین. فا زبر فا، سین با زبر سب، با حا زیر بح، فسبح، فسبح. حا کو واضح کر کے پڑھیں، فسبح. با سین زیر، یہ الف نہیں پڑھا جاتا، با سین زیر بس، میم زیر می، بسمی. فسبح بسمی. را با زبر رب، با زیر بی، ربی. کاف لام زبر کل، فسبح بسم ربکل. عین زبر ع، ضا یا زیر زی، عظی، میم زیر می. فسبح بسم ربک العظیم. اب یہاں پہ ہم وقف کریں گے تو میم کی زیر ختم ہو جائے گی. کس طرح ہوگا؟ فسبح بسم ربک العظیم. یہ سورہ واقعہ کے مشکل الفاظ حل کیے گئے. یہ سورہ واقعہ فاقہ کو ختم کرتی ہے. جس گھر میں فاقہ ہو، گھر میں پریشانیاں ہو روزی کے لحاظ سے، تو مغرب کی نماز کے بعد اس کو پڑھا جاتا ہے. اس پہ اس کا معمول بنا لیں تاکہ ہمارے گھر میں روزگار کے حساب سے، رزق کے حساب سے جو تنگی ہے وہ ختم ہو جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے انتقال کا جب وقت ہوا تو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی بیٹیاں ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گئے. تو آپ نے فرمایا کہ میں سب کچھ ان کو دے کے گیا ہوں. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو سورہ واقعہ پڑھ لے تو اس کے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا. میرے گھر میں میری ساری بچیاں
سورہ واقعہ کی پابندی کرتی ہیں، وہ سورہ واقعہ پڑھتی ہیں تو میرے گھر میں فاقہ نہیں آ سکتا، ان کے گھر میں پریشانی نہیں آ سکتی۔ امید ہے کہ یہ سارے الفاظ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔